تخلیق آدم کے سلسلے میں اسماعیلی مسلک کو میں نے بیان کیا تھا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی معقول بات نہیں ہے، قرآن میں یہ چیز نہیں ہے، تو یہ ذہن میں یعنی عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس طرح کا عقیدہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو بھئی اصل بات یہ ہے کہ جو عقیدہ اسماعیلی حضرات بیان کرتے ہیں وہ اس کو زیادہ معقول سمجھتے ہیں، بلکہ جس دور میں یونانی فلسفہ جو ہے وہ اسلام کے اندر آیا تھا، اس وقت جو ہے کسی بھی چیز کی حقیقت کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے؟ سوالات اٹھاتے تھے۔ ان سوالات کے جوابات میں اسماعیلی حضرات جو ہے ان کا کہنا اس دور میں بھی یہ تھا کہ یہ جو ہم تخلیق آدم کے بارے میں جو تصور بیان کر رہے ہیں، یہی تصور جو ہے ان فلسفیوں کے لیے ان کو جو ہے اطمینان دلانے کے لیے، ان کا تشفی کرنے کے لیے یہ تخلیق آدم کا تصور جو ہے زیادہ درست ہے بنسبت عام مسلمانوں والے تصور کے۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، وہ ایک ہی انسان تھا، تو ایک انسان کے اسی انسان کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو پیدا فرمایا، پھر ان خاتون اور ان جو ہے آدم علیہ السلام سے مل کر کے ان کے میلاد سے آگے انہی کی اولاد پیدا ہوئی، پھر ان اولاد کا آپس میں نکاح ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے سوالات تھے، ان سوالات کا جوابات دینا مسلمان چاہتے تھے، تو اس جوابات دیتے ہوئے بہت سارے حضرات نے اس فلسفیانہ جو تصور تھا ان تصورات کو اسلام کے ساتھ مکس کر دیا۔ تو اس کا جواب عام طور پر جو مسلمانوں کا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام ایک انسان تھا، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ تو اس کے بعد اسی آدم سے اس کا جز پیدا ہوا۔ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ سوال کہ ان کا ایک بیٹا ہے، انہی کی بیٹی ہے، ان کا آپس میں کیسے نکاح ہو سکتے ہیں بہن بھائی کا؟ تو اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ خود آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام پیدا ہوتی ہیں، تو ان کا آپس میں کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوالات تھے جو آج مطلب یہ ہے کہ جب انسانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، اس کے بعد بہن بھائی کا رشتہ غلط ہے، جز کے ساتھ رشتہ غلط ہے۔ تو ان سوالات کے جوابات میں یہ دیا گیا کہ آدم علیہ السلام ایک انسان کو اللہ نے نہیں پیدا کیا تھا۔ اسماعیلی تصور جو ہے، جو اسماعیلی داعی جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جب بارش ہوئی تھی تو اس کا پانی جو ہے زمین کے اندر وہ ہو گیا، گڑوں میں جمع ہو گیا، پھر دوبارہ بارش ہو گئی، پھر دوسرا پانی جمع ہو گیا، یہ دو پانی جب مل گئے اس کے اندر کیچڑ، اس کیچڑ کے اندر یہ جو قرآن میں آتا ہے من صلصال من حمأ مسنون، کھنکھناتی ہوئی جو ہے خشک مٹی سے اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ من صلصال من حمأ مسنون اس طرح کے الفاظ جو آتے ہیں کہ پڑی ہوئی مٹی، جو کیچڑ کا لفظ بھی آتا ہے، وہ کیچڑ بن گیا تھا۔ تو قرآن کے کچھ الفاظ بھی اس کی موافقت کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ تصور کیا یہ عقیدہ اپنایا۔ تو قرآن مجید کے اندر دیکھیں خلقکم من تراب خالق بشرا من طین، اس طرح کے الفاظ جو ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 4 گنا بڑا عام انسان سے تھا اور اپنی انگلی کو چوستا تھا، اسی سے اس کو خوراک ملتا تھا۔ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر اس کی وضاحت کی ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ تصور قرآن کی جو واضح صریح آیت کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک نفس سے بنایا، وخلق منها زوجها، اور اس ایک نفس سے ان کے جوڑے کو بنایا۔ تو یہاں صاف اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نفس سے تم کو، ایک نفس سے مراد آدم ہے، اور پھر آدم علیہ السلام سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، اور اس کے بعد وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے یعنی آدم علیہ السلام اور ان کے جوڑے سے کیا پھیلایا بہت ساری عورتیں اور بہت سارے مرد۔ یہ آیت واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدم کو پیدا کیا تھا، اس کے بعد ان سے ان کی بیوی کو انہی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد ان سے جو اولاد ہو گئی، تو ان اولاد میں سے ایک دفعہ جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، دوسری دفعہ جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا تھا۔ اس طرح جو ہے قرآن اگرچہ اس کی وضاحت نہیں کر رہا کہ ان کا نکاح کس طرح ہوتا تھا، لیکن دیگر مذاہب کی کتابوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہی طریقہ تھا، اور یہ عام مسلمانوں کا تصور ہے۔ اور جو پچھلی ویڈیو میں تخلیق آدم کے بارے میں جو تصور میں نے بتایا تھا وہ اسماعیلی حضرات کا ہے، اور اس میں بھی کچھ اختلاف ہے، کچھ حضرات کچھ اور طریقے سے بیان کرتے ہیں، کچھ حضرات کچھ اور طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اس کو میں اگلی ویڈیو میں واضح کروں گا۔